من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. फमा लकुम फा का माना है बस। माँ के कई माने आते हैं। माँ का माना जो भी आता है, माँ का माना नहीं भी आता है, माँ का माना क्या भी आता है। सवालिया लफ्ज़ माँ हाजा ये क्या है, जब पूछते हैं ना माँ हाजा ये क्या है, तो माँ में क्या का माना है। तो यहाँ पर माँ क्या के माने पर है। फमा पस क्या हुआ, फमा पस क्या हुआ लकुम तुमको, फमा लकुम पस तुम्हें क्या हुआ फिल मुनाफिकीन मुनाफिकीन के बारे में। फ़िअतैन
فئتین یہ تثنیہ دو کا ہے اور یہ اس کا واحد کیا بنے گا؟ فئتن. فئتن فئتن ایک ہے تو فئتین دو ہے. فما لکم پس کیا ہوا تمہیں فی المنافقین منافقین کے بارے میں فئتین کہ تم دو گروہ بن گئے ہو، دو جماعتیں بن گئے ہو. واللہ اور اللہ نے ارکسہم، ارکس مانا ذلیل رسوا کرنا، ہلاک کرنا، تباہ کرنا. واللہ ارکسہم اور اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے. بما کسبو کیا معنی بنے گا بما کسبو کا؟ ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، کسب کیے. بما کسبو اس وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں. اتریدون، اترون حمزہ میں کیا معنی ہے؟ سوال یا معنی ہے کیا. تریدون کا کیا معنی ہے؟ ارادہ. اتریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو، ارادہ رکھتے ہو. ان کا کیا معنی ہے؟ تہدو. اتریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تہدو کہ تم ہدایت دو. من ان لوگوں کو اضل اللہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، ضلالت گمراہی. ومن یضلل اللہ کیا معنی بنے گا؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے. ومن اور جس کو یضلل اللہ گمراہ کر دے اللہ. فلن تجدا پس ہرگز آپ نہیں پائیں گے. فلن تجدا پس ہرگز آپ نہیں پائیں گے. لہو، لہو کا کیا معنی ہے؟ اس کے لیے. سبیلا کا معنی راستہ. فلن تجدا پس ہرگز آپ نہیں پائیں گے. لہو اس کے لیے. سبیلا ہدایت کا راستہ. ودو، ودو کا کیا معنی بنے گا؟ چاہنے سے. ودو وہ لوگ چاہتے ہیں. ودو یہ ماضی جمع کا صیغہ ہے. ودا، ودا، ودو. ودو وہ لوگ چاہتے ہیں. لو، لو کا کیا معنی بنے گا؟ کاش. تکفرون تم کفر کرو. ودو وہ چاہتے ہیں. لو تکفرون کاش تم بھی کفر کرو. کما، کما کا کیا معنی ہے؟ جیسا کہ تشبیہ کے لیے. کما کفرو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ایسے تم بھی کفر کرو. فتکونون کانا یکونو، کانا ماضی تھا، یکونو مضارع ہے تو یکونون وہ غائب کے لیے ہے تو تکونون یہ حاضر کے لیے. فتکونون پس تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ. سواءً برابر، کفر میں برابر. وہ کافر ہے تم بھی وہ چاہتے کافر ہو جاؤ اور کفر میں برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا پس نہ بناؤ ان سے، مت پکڑو ان سے. فلا تتخذوا پس مت پکڑو. منہم، منہم ان سے. فلا تتخذوا منہم پس نہ بناؤ ان سے. اولیاء، اولیاء کا کیا معنی ہے؟ دوست. ولی اس کا واحد ہے. ولی اللہ اللہ کا دوست. اولیاء اللہ اللہ کے دوست. فلا تتخذوا پس مت بناؤ منہم ان سے اولیاء دوست، اپنے دوست نہ بناؤ. حتی، حتی کا کیا معنی ہے؟ یہاجروا فی سبیل اللہ. حتی یہاجر یہاں تک کہ ہجرت کے دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تمہارے ساتھ. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر یہ منہ پھیر لے. فَخُذُوهُمْ کیا معنی بنے گا؟ پس پکڑو ان کو. خضو پکڑنا. فَخُذُوهُمْ پس پکڑو ان کو. وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو. حیثو، حیثو کا کیا معنی بنے گا؟ جہاں. یہ حیثو کے دو معنی آتے ہیں، جہاں اور جیسا. تو حیثو جہاں. وجدتمو، وجدتمو کا کیا معنی بنے گا؟ پاؤ تم. وجدہ، وجدہ پانے سے اور وجدتمو تم پاؤ ہم ان کو. ولا تتخذوا کیا معنی بنے گا؟ مت بناؤ. منہم ان سے. ولین، ولین کا کیا معنی ہے؟ دوست. ولا نصیرہ اور نہ مددگار. ولا تتخذوا منہم نہ بناؤ ان سے ولین دوست. ولا نصیرہ اور نہ مددگار. الا الذین، الا آتا ہے استثناء کے لیے. استثناء مستثنیٰ بات جو اس کو استثناء حاصل ہو، جس طرح ہمارے ملک میں صدر صاحب کو استثناء حاصل ہوتا ہے تو الا یہ استثناء ہے. الا الذین سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے. یصلون کہ یہ ان لوگوں کو قتل نہ کرو، ان لوگوں کو مت پکڑو، ان لوگوں کے ساتھ نہ کرو. ان کو استثناء حاصل ہے. وجوہات اللہ نے بیان کیے. الا الذین مگر وہ لوگ یصلون جو ملتے ہیں، ملتے ہیں. الی قوم اس قوم سے. بینکم، بینکم کا کیا معنی ہے؟ تمہارے درمیان. وبینہم اور ان کے درمیان میں. میثاق وعدہ. سوائے ان لوگوں کے جو ملتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے ان کے درمیان میں وعدہ ہے، ان سے وعدہ ہے، ان سے ملتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کہو. او جاؤکم یا آجے تمہارے پاس. حسرت، حسرت کا معنی ہے بن ہونا، بن یعنی طاقت نہیں ہے. حسرت صدورہم، صدور معنی صدر سینہ. حسرت صدورہم کے بن ہے ان کے سینے.
ان یقاتلوکم کہ وہ قتال کرے تمہارے ساتھ، ان کے سینے بند ہے، ان کے پاس طاقت نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ لڑے، او یقاتلوا قومہم یا اپنے قوم کے ساتھ لڑے، بے بس لوگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے، اپنے قوم کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے، وہ پناہ چاہتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا۔ ولو شاء اللہ، یہاں پر لو کا معنی ہے اگر، انشاء اللہ کی طرح، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لسلطہم، سلطہ یہ مسلط سے ہے، لسلطہ مسلط سے، لسلطہم لام کس لیے آتا ہے زبر والا؟ ضرور تاکید کے لیے، لسلطہ تو مسلط کر دیتا ہم ان کو، علیکم تم پر، اگر اللہ چاہتا تو ایسے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا، اس لیے کہ یہ بے بس لوگ ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ فلقاتلوکم، پس یہ تم سے قتال کر لیتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، فَمَنَ پس ان مانا اگر، اعتزل، اعتزال مانا کنارہ کشی کرنا، اعتزال کنارہ کشی کرنا، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر یہ تم سے کنارہ کشی کرے، فَلَمْ يُقَاتِلُكُمْ، تم سے لڑے نہیں، وَأَلْقَوْا، اور پیش کر دے، إِلَيْكُمْ تم کو، السلام، سلام مانا صلح، وَأَلْقَوْا، اور پیش کر دے، إِلَيْكُمْ تم کو، السلام صلح، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ، پس نہیں بنایا، یہاں پر ما کا معنی ہے نہیں، ادھر اوپر فما کا معنی کیا، یہاں فما کا معنی نہیں، فما جعل اللہ، جعل کا کیا معنی بنتا ہے؟ بنانا، فما جعل اللہ، پس نہیں بنایا اللہ نے، لکم، لکم کا کیا معنی ہے؟ علیہم کا کیا معنی ہے؟ سبیلا، راستہ، فما لکم، پس نہیں کیا ہوا تمہیں، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین کہ تم دو گروپ بن گئے ہو، واللہ ارکسم، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ ان کو ہدایت دے دو، من اضل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، ومن یضلل اللہ، جن کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، بس آپ ان کے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں پاؤ گے، ودو، یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ کاش تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سواء، بس آپ کفر میں برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان سے دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ انکار کر دی، منہ موڑ لیں، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور ان سے کوئی دوست نہ بناؤ، وَلَا نَصِيرًا، نہ کوئی مددگار بناؤ، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، يَصِلُونَ، جو ملتے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ، اس قوم کے ساتھ، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں وعدہ ہو، معاہدہ ہو، او جاؤکم، یا آ جائے تمہارے پاس، حسرت صدورہم، کے بے بس ہو ان کے سینے، ان یقاتلوکم، تمہارے قتال سے، او یقاتلوا قومہم، یا اپنے قوم سے قتال کرے، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لسلطہم، تو مسلط کر دیتا ان کو، علیکم تم پر، فلقاتلوکم، پس تم سے یہ قتال کر لیتے، فإن اعتزلوکم، پس اگر یہ تم سے کنارہ کشی کریں، فلم یقاتلوکم، تم سے لڑے نہیں، والقوا الیکم السلام، اور تمہیں صلح کی پیشکش کر دیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، بس اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ، کوئی دلیل نہیں بنائی، فما لکم فی المنافقین فئتین، پس کیا ہوا تمہیں منافقین کے بارے میں کہ دو جماعتیں بن گئے ہو، واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو رسوا کیا ہے، بما کسبوا، ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ ہدایت دو، من اضل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جن کو اللہ گمراہ کر دیں، فلن تجد له سبیلا، آپ ان کے لیے راہ ہدایت نہیں پاؤ گے، ودوا لو تکفرون، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سواء، آپ برابر ہو جائے، فلا تتخذوا منهم اولیاء، بس ان سے دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں، فإن تولوا، پس اگر یہ لوگ انکار کر دے، فخذوہم، پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں تم پاؤ گے، ولا تتخذوا منهم ولیا، اور ان سے کسی کو دوست نہ بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ مددگار، الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو ملتے ہیں، الی قوم، اپنی قوم کے ساتھ، الی قوم، اس قوم کے ساتھ، بینکم و بین میثاق، کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان میں معاہدہ ہو، او جاؤکم، یہ آئے تمہارے پاس، حسرت صدورہم، کہ بے بس ہے ان کے سینے، ان یقاتلوکم، تمہارے قتال سے، تمہارے لڑنے کے ساتھ، او یقاتلوا قومہم، یا لڑے اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لسلطہم علیکم، تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فلقاتلوکم، پس تم سے یہ قتال کر دیتے،
فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر یہ کنارہ کشی کر لے تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پس یہ قتال نہ کرے تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہیں صلح کی پیشکش کر دے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ پس نہیں بنائے اللہ نے لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر سبیلا کوئی دلیل لڑنے کے لیے۔ آج کے سبق میں پہلی آیت میں منافقین کا ذکر ہے کہ منافقین انہوں نے دھوکہ کیا، تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں، کچھ مسلمانوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ اعمال کرتے ہیں اور اس طرح ہمیں ملتا ہے تو نہیں کرتے۔ تو اللہ نے یہ ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے ہو؟ یہ تو ذلیل لوگ ہیں، یہ تو رسوا لوگ ہیں، یہ تو آپ کو دھوکے دینے والے لوگ ہیں، یہ تو گمراہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو جن کو اللہ گمراہ کر دے آپ ان کو راہ ہدایت نہیں دے سکتے، اور آپ ان کو یہ جو شرپسند قسم کے لوگ ہیں کافروں سے مل گئے تو آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں ان کا ذکر ہے، فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ منافقین چاہتے کہ آپ بھی کفر کریں جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور آپ کفر میں برابر ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے دوست کسی کو نہیں بنانا، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ان سے دوستی کریں گے تو یہ تمہارے لیے یہ فساد کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ انکار کر دیں تو پھر ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم پاؤ، اور ان سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ آخری آیت میں پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو بے بس ہے، معاشرے میں کمزور ہے، اور وہ کسی کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ اتنے بے بس سے کمزور ہے کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے، کہ کافروں کے سامنے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اور آپ کے سامنے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو قتل نہ کرو، ان کے ساتھ گزارا کرو، اس لیے کہ یہ بے بس لوگ ہیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں اور اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ بے بس لوگ ہیں، اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو اللہ تم پر جو ہے نا زور آور کر دیتا، لیکن ان کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، اگر وہ کنارہ کشی کر لیں، وہ نہیں لڑنا چاہتے ہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کر، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی نہ لڑو، اس لیے کہ اللہ لڑائی نہیں چاہتا ہے۔ یہ جو لڑائی ہے اللہ چاہتا نہیں کہ بس لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ یہ اکثر ہم مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم شریعت کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ شریعت نافذ کرو، اور ہماری شریعت یہ ہے کہ شریعت نافذ کرو، لوگوں سے ہاتھ کاٹ دو، شریعت نافذ کرو، لوگوں کو قتل کرو۔ ہماری شریعت بس ادھر تک ہے، ہماری شریعت یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس یہ شریعت یہ ہے کہ چور کو ہاتھ کاٹو، اس کا گردن اڑا دو۔ یہ باقی شریعت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، یہ دو چیزیں ہم نے پکڑ لیا اور یہ ہماری شریعت ہے۔ یہ صرف شریعت نہیں ہے، اور اگر آپ شریعت میں دیکھیں تو کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے، کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے۔ اسلام اصلاح چاہتا ہے، کافروں کو مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ اسلام ہی نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ نے بنایا کس لیے بندے کہ آپ اس کو قتل کرنا چاہتے، قتل۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ڈاکٹر صاحب سے سوالات ہوتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، تو کبھی کسی یہودی اور کسی عیسائی نے یہ سوال نہیں کیا ہے کہ آپ کے قرآن میں یہ ہے کہ آپ قتال کرو، یہ کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، اور بہت سارے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوال نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کہ تورات میں بھی تو قتال کا ذکر ہے، ادھر بھی تو قتال کا ذکر ہے، انجیل میں بھی قتال کا ذکر ہے، زبور میں بھی قتال کا ذکر ہے۔ جہاں تو یہ ابدی حکم ہے، کبھی وہ سوال نہیں کرتے، کہ وہ سوال کریں گے تو سوال یہ ان لوگوں کا کام ہے جو لیبرر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، جو دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اصلاح چاہتا ہے، اصلاح چاہتے ہیں، لوگ کی اصلاح کریں، لوگ پر محنت کریں، لوگوں پر کوشش کریں اور ان کو اصلاح کی طرف لائے تاکہ یہ جنت میں جانے والے بن جائے۔ اللہ ان کو بندوں کو جنت لے جانا چاہتا ہے، اللہ جہنم کی طرف نہیں لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ ان آیات کا مقصد یہی ہے کہ منافقین جو کلم کلا دشمن ہیں تو اس کے ساتھ تو حشر کرو، لیکن جو بے بس ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرو اور اصلاح کی طرف لاؤ۔ فما لکم پس کیا ہوا تمہیں فی المنافقین منافقین کے بارے میں، فئتین کہ تم دو گروہ بن گئے، واللہ ارکسہم اور اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، بما کسبوا جو انہوں نے کیا ہے، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ جن کو اللہ گمراہ کر دے، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا بس آپ اس کے لیے راہ ہدایت نہیں پاؤ گے، ودوا لو تکفرون وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سوا پس آپ برابر ہو جائے، فلا تتخذوا منهم اولیاء پس نہ پکڑو ان سے دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، فإن تولوا پس اگر وہ منہ پھیر دے،
فخذوہم پس پکڑو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا اور نہ بناؤ ان کو دوست، ولا نصیرا اور نہ مددگار، الا الذین سوائے ان لوگ کے، یصلون جو ملتے ہیں، الی قوم اس قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے ان کے درمیان میں معاہدہ ہو، او جاؤکم یا آجے تمہارے پاس، حسدت صدورہم کہ بن ہو ان کے سینے، ان یقاتلوکم کہ تم سے لڑے، او یقاتلوا قومہم یا اپنی قوم سے لڑے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ، لَسَلَّتَهُمْ تو ان کو مسلط کر دے، عَلَيْكُمْ تم پر، فَلَقَاتِلُكُمْ بس تم سے وہ لڑے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرے، فَلَمْ يُقَاتِلُكُمْ تم سے قتال نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ تمہیں صلح کی پیشکش کر دے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا بس اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی دلیل نہیں بنائی۔